ایک ظالم کی ہلاکت سے ایک جہاں کا چھٹکارا ہوا اور ہر شخص کا حق تعالیٰ پہ ایمان تازہ ہوا۔ تو بھی اپنے نفس کو موت کے گھاٹ اتار، گائے والا کون ہے؟ تیرا نفس کہ جس نے اپنے آپ کو ظلم، دھوکے اور فریب سے بڑا عادی بنا لیا ہے۔ بے محنت و مشقت کی روزی کیسے ملتی ہے؟ خواہشات نفس کو مار دینے سے اصل وارث عقل سلیم ہے، جو بے کس، بے آسرا اور غریب رہ گئی، اور خود غرض بے رحم نفس جس کی حیثیت غلام کی سی تھی، آقا اور مالک بن بیٹھا۔ پوشیدہ راز۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف النفس اور کمزور آدمی تھا۔ اللہ کے حضور یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھ غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت و مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔ اس کا یہ عمل ہر عام و خاص میں مشہور ہو چکا تھا۔ خدا نے ہر شخص کی روزی محنت و مشقت کے راستے اتاری ہے، لیکن اسے دیکھو، ہاتھ پیر ہلائے بغیر اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق طلب کرتا ہے۔ اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو رحمت حق جوش میں آ گئی اور اس کی مراد بھر آئی۔ زور سے دروازہ کھلا اور ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا، اس کی ٹانگیں باندھ کر اور حلق پہ چھری پھیر کر زچ کر دی، پھر قصاب کو بلا کے اس کو کاٹ کے بوٹیاں بنا دی۔ گائے کا مالک گلی کوچے کی خاک چھانتا ہوا گائے تلاش کرتا ہوا ادھر آ نکلا، دیکھا کہ گائے زچ ہو چکی ہے۔ اس نے بھی رونا اور دھونا اور چلانا شروع کر دیا، ارے ظالم، یہ کیا غضب کیا، یہ گائے تو میری تھی، تجھے کیا حق تھا اسے پکڑ کے زچ کرنے کا؟ دعا مانگنے والے نے جواب دیا، سنو، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ اس نے دعا قبول کر لی۔ یہ جواب سن کے گائے کے مالک کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پہلے درویش کی ٹھکائی کی، پھر اسے گریبان سے پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پہلے گائے کے مالک نے دعویٰ پیش کیا، اے پیغمبر خدا، میری گائے اتفاق سے اس شخص کے گھر میں جا گھسی، اس نے میری گائے کو پکڑ کے زچ کر دیا۔ اس سے دریافت کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ دعا مانگنے والے نے اپنی صفائی میں یوں عرض کیا، اس شہر کے سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں، آج تک میں نے کسی کا مال چوری نہیں کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ بغیر محنت و مشقت کے مجھے رزق عطا فرما۔ آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور یہ گائے خود بخود میرے گھر میں گھس آئی اور میں نے اس کو زچ کر ڈالا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے آ گیا اور کہنے لگا گائے میری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کے فرمایا، تیرے بیان سے یہ ثابت ہوا کہ وہ گائے تجھے مالک نے دی، نہ تو نے خریدی۔ دعا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے پیغمبر خدا، آپ بھی وہی کہنے لگے جو دوسرے کہہ رہے ہیں؟ اس نے ایک آہ دردناک نکالی اور آسمان کی طرف نگاہ اڑا کر کہنے لگا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، تو داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما۔ یہ کہہ کے وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف سنگ موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی دہل گیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا، اس کا فیصلہ ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔ پیغمبر خدا اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اس اسرار کا راز کھول دیا۔ دوسرے دن دونوں کو طلب کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا، گائے کے مالک کو کہا، اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے، حق تعالیٰ نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے۔ حضرت داؤد کا یہ ارشاد سن کے وہ اور بھی رونے اور کرانے لگا، آپ کے انصاف کی شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچ گئی، مگر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی۔
گائے والے نے یہ کلمات سنتے ہی سر پہ خاک ڈالنا شروع کر دی اور بولا، اے داؤد، اچھا فیصلہ سنایا، مجھ پہ ظلم و زیادتی کی حد کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تو اپنے اہل و حیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ اس حکم پر تو وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسا حکم دے رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم سب حیرت میں ہیں کہ بے قصور گائے والے پہ اتنا عتاب کیوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، شاید کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس گائے والے کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے۔ وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں گھتی ہوئی تھیں۔ کیا تم لوگ جانتے ہو اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا زر خرید غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ یہ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ پھر اس بے رحم اور سنگ دل شخص نے اپنے مقتول آقا کے کمسن یتیم بچوں پہ ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ ان سے سب کچھ چھین لیا۔ یہاں نمک حرامی پہ اتر آیا کہ اس کے آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھودی گئی۔ گڑھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ اب گائے والا خوف سے تھر تھرانے اور کانپنے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے والے کے بارے میں حکم دیا، چونکہ اس شخص کے ظلم کا پردہ کھل چکا ہے اور یہ قاتل ہے، اس لیے قصاص لیا جائے۔ چنانچہ اسی چھری کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی گئی۔ در سے حکایت ہے، ایک ظالم کی ہلاکت سے ایک جہاں کا چھٹکارا ہوتا ہے، اور ہر شخص کا حق تعالیٰ پہ ایمان از سر نو تازہ ہوتا ہے۔ تو بھی اپنے نفس کو موت کے گھاٹ اتار۔ گائے والا کون ہے؟ تیرا نفس کہ جس نے اپنے آپ کو ظلم، دھوکے اور فریب سے بڑا آدمی بنا لیا ہے۔ بے محنت اور مشقت کے روزی کیسے ملتی ہے؟ خواہشات نفس کو مار دینے سے اصل وارث عقل سلیم ہے، جو بے کس، بے آسرا اور غریب رہ گئی، اور خود غرض بے رحم نفس جس کی حیثیت غلام کی سی تھی، آقا اور مالک بن بیٹھا۔